جھڑکے تو وہ کہ جس کے خزانوں میں کمی کا ڈر ہو۔ محبوب ہم نے تو تمہیں غنی کر دیا ہے، تم بانٹتے جاؤ، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا دیا کہ محبوب خود کہہ رہے ہیں سل یا ربی، یا ربی ضرورت ہو تو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں انی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنا قرب دے دو۔ فرمایا یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگ لو۔ ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگو حضور کی چوکھٹ سے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی ایک 12 دری میں بیٹھا تھا اور ایک سائل آیا، اس نے مانگا، اس نے جھولی بھری، وہ پھر بہروپ بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم طائی نے پہچان لیا کہ یہ بھی لے کر گیا خیرات، لیکن اتنا دریا دل تھا، اس نے پھر اس کو جتلایا نہیں، پھر جھولی میں خیرات ڈالی۔ وہ تیسرے دروازے سے ایک اور روپ دھار کے آیا، اس نے پھر دیا۔ 12 دروازوں سے وہ 12 روپ دھار کے آیا، لیکن اتنا سخی دل تھا حاتم طائی، اس نے ہر بار دیا۔ من انداز قدر رامی شناس، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، تو جس رنگ میں مرضی آ جا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے ہر بار پہچانا اور ہر بار دیا۔ اس نے کہا اپنے نبی کا کوئی ایسا واقعہ سنا سکتے ہو دریا دلی کا؟ مسلمان نے کہا یار تو عجیب بات کرتا ہے، حاتم طائی کے محل کے 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا، اس نے ہر بار دیا، لیکن میرے نبی کے دروازے پر جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو دروازے ختم ہو گئے نا۔ اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ آ گیا پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ آقا کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مانگنے کا تکلف ہی کرنا ہے، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، پھر جس طرح کا مرضی سوال لے کر کے آئے، کوئی حاضر تو ہو، اس چوکھٹ پہ آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر، ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ سائل کو نہیں جھڑکنا اور یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالنا، چونکہ یہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے تھے۔ اللہ نے محبوب کی وساطت سے یہ بات کہی، اس سے رفق اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے تو وہ 2 کام کرے، ایک مسکینوں کو کھانا کھلائے اور دوسرا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ جس کا دل سخت ہے یہ 2 کام کیا کرے، اللہ دل نرم کر دے گا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں جس کو حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس یتیم کو کس نے رلایا، جبکہ اس کا باپ مٹی میں ہے، تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو شخص اس یتیم کو چپ کروائے گا اور اس کو راضی کرے گا قیامت کے دن اسے میں راضی کروں گا۔ اللہ اکبر، میں اسے قیامت کے دن راضی کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ انا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ تو کہا محبوب یتیم پہ دباؤ نہ ڈالیں اور سائل کو جھڑکے نہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خوب چرچا کریں۔ اللہ اکبر، شکر سے، ثنا سے اور اس نعمت کو بیان کرنے سے، یہ 3 طریقے ہیں نعمت کے چرچے کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر دے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت ہمیں تو حضور کی صورت میں ملی، اس لیے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ چرچا کرنے کے انداز شریعت کے ضابطے سے ٹکراؤ نہ کھاتے ہوں سارے جائز ہیں، تقاضے اپنے اپنے ہیں، دور اپنا اپنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے باہر پتے باندھ دیتا تھا، یہ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن اب دور بدل گیا، وہ کیفیت نہیں رہی۔ اس طرح ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، شریعت کے ضابطوں سے ٹکراؤ نہ ہو تو جو بھی انداز ہوگا اظہار مسرت کا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور محمد نعمت اللہ،
محمد اللہ کی نعمت ہے، یہ بخاری شریف کے لفظ پڑھا اور حضرت حسان بن ثابت کے لفظ بھی سنیے، وہ کہتے ہیں منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا فرما دیا۔ خدا کی قسم ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی محفل میلاد میں گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، اتنا بڑا کرم ہوا ہے حضور۔ اور صحابہ نے بھی کیا کہا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیسا حسن تھا، کیسی مسرتیں تھی۔ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے، تفرق الغلمان والولدان فی الطرق ینادون یا محمد آہو یا رسول اللہ، بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور حضور کو دیکھ کر نعرہ کیا لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ امام صالحی سبل الہدا والرشاد کے اندر فرماتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کے نعرہ لگاتے تھے، جاء محمد جاء رسول اللہ، جاء محمد۔ میں کہتا ہوں نعرے لگائیں، اگر موجودہ نعروں سے کسی کو اختلاف ہے چھوڑ دیں ان کو، لیکن جو صحابہ نے لگائے تھے وہی لگا لیں، جاء محمد جاء رسول اللہ۔ کیسا خوبصورت نعرہ ہے، میرا ذوق ہے آج میرے ساتھ یہ نعرہ لگا لیں آپ۔ میں کہوں گا جاء محمد، آپ کہیں گے جاء رسول اللہ، لیکن تصور میں چلے جانا مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ اکبر، جب وداع کی پہاڑیوں کی اور سے چاند طلوع ہو رہا تھا، اللہ اکبر، مصور سفر ہجرت مورخ اسلام فی جلندی نقشہ کھینچ دیا۔ وہ کہتا ہے مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ کیسا ماحول تھا، صحابہ اپنے گھروں کو سجائے ہیں، حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا کبھی، ہمارے دالان بڑے بڑے کھلے ہیں، 4 مہمان آئے تو سنبھال بھی لیں گے۔ اب حضور کس کا دل توڑے، ناکا کی مہار گردن پہ ڈالی، کہا خلو سبیلہ ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، جو خدا کہے گا وہی کریں گے۔ اور مجھے بڑا لطف آیا جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا قبیلہ بنو نجار کے محلے میں، یہ وہ محلہ تھا جو حضور کے ننیال کا محلہ تھا، انہوں نے جو پیشکش کی بڑی خوبصورت تھی، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، کتنا خوبصورت انداز تھا حضور کو بلانے کا۔ کہنے لگے ہلم الینا یا رسول اللہ الی اخوالنا الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں نا، ادھر تو آ جائیں نا۔ لیکن حضور فرمایا خلو سبیلہ، اللہ اکبر، نعرے لگ رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، بچیاں چھتوں پہ کھڑی ہو کے دف بجا رہی ہیں، صحابہ منتظر ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی کہنے لگے لا تدخل المدینہ الا باللواء، ہم جھنڈے کے بغیر نہیں جانا۔ حضور فرمایا جھنڈا کہاں سے ملے اس وقت؟ عرض کی حضور آپ حکم کریں ابھی بنا لیتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی، انہوں نے امامہ اتارا، نیزے پہ باندھ کے ہوا میں لہرانا شروع کر دیا، جھنڈے بھی بن گئے، جھنڈیاں بھی بن گئی، نعرے بھی لگ گئے، جلوس بھی نکل گیا، لوگ پیشکش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہر کوئی گھر سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا، سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، مدینے والے کھجوریں خشک کر کے وہاں چھوارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئے، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے، اونٹنی کو اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئے، قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، دوڑ کے آ کے سامان اٹھانے لگے، کہا حضور اب تو اونٹنی کو نہ اٹھاؤ، اب تو میرے وقت جاگ اٹھے ہیں نا۔ پھر اپنے گھر میں جب حضور کو لے گئے تو پھر ان کی محبتیں یہ رومی سے پوچھیے، فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا، لوگوں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، اور لوگوں جانتے ہو میرے گھر کی شان کو، آج تو جبریل بھی میرے گھر کا طواف کر رہا ہے نا، کیونکہ شاہوں کا شاہ تو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا آج۔
تو کیسا ماحول تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. امام صالحی فرماتے ہیں حضور کو جب صحابہ دیکھتے تو بے ساختہ نعرہ لگاتے, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. یہ جو جوش و جذب میں صحابہ کا نعرہ تھا. اور یار ہم تو یہاں دوری میں لگا رہے ہیں نا, کیسا حسن ہوگا جب رخ محبوب بھی سامنے ہوگا نا. لیکن صاحبو محروم آپ بھی نہیں ہیں, محروم آپ بھی نہیں. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور میری گفتگو اختتام کو. حضور فرمائے صحابہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. اس کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. اس کو مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَن لَّمْ يَرَانِي آمَنَ بِي. اور ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائے. تو صحابہ نے تو دیکھ کر کے نعرے لگائے تھے نا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم دور سے لگاتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑے. تو ذرا مدینے کے اس ماحول کا تصور جما کے کہیں, جاء محمد جاء محمد جاء محمد جاء محمد جاء محمد. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.